السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازی ان پنجاب۔ تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو دوستو آج مین ٹاپک ہے جی کبوتر پروری کے حوالے سے، کہ بریڈر کبوتر کی پہچان کے حوالے سے تھوڑا سا اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج۔ تو لاسٹ ایک کبوتر پکڑا تھا میں نے، تو جس پہ میں نے اس کا بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ پروازی کبوتر ہے۔ تو وہ پھر ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں عرفان بھائی، انہوں نے میسج کیا مجھے کہ آپ یہ بتائیں، سوال کیا کہ نئے شوقین جو ہیں وہ اس چیز میں پھنسے رہتے ہیں کہ یہ بریڈر ہے یا پروازی کبوتر ہے، کیسے کبوتر ہم پرواز میں استعمال کرتے ہیں، کیسے ہم بریڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ساری ڈسکشن ہوگی، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو کیونکہ کافی لوگ جو ہیں ویڈیو تھوڑی بہت ہی دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات بندہ ایک چیز بولتا ہے لیکن وہ چیز جب آگے بندہ کلیئر کر رہا ہوتا ہے تو تب تک وہ بندے کے ذہن میں عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ یہ شاید کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو نئے شوقین ہیں جن کو اس چیز کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شوق جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھ ہے، مطلب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر جو یہ ہے کہ نئے جو شوق میں آئے ہیں ان کو بالکل جو ہے نا ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی کلرز کی کبوتر بازی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کبوتر پروازی ہے یا یہ بریڈر ہے، یہ کبوتر ہمیں کچھ دے گا یا یہ مطلب پروازی کبوتر عموماً لوگوں نے بریڈ میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں نئے شوقین نے۔ تو ہمارا جو ہے یہ سلسلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو نئے شوقین حضرات ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے نالج دے سکیں جی، جس حد تک ہمارے پاس ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ جی ابھی میں آپ تھوڑا سا جو ہے نا کلیئرفائی کروں گا، کچھ کبوتر بھی آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا جی، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ جو پرانے شوقین ہیں ان کو بھی کچھ چیزیں جو ہیں نئی انشاءاللہ اس ویڈیو میں سے ضرور ملیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ یہ اب میرے ہاتھ میں جی ایک میرے گھر کا کبوتر ہے، اس سے میں نے سٹارٹ لیتا ہوں۔ یہ میں نے بیسیکلی جو ہے نا 2 گولڈن کبوتروں میں سے بنایا تھا پرواز کے لیے۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ کبوتر ابھی یہ اس میں سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ پورے ہیں، مطلب اگر یہ نئے شوقین کے پاس جائے تو وہ یہ کیا پتہ اس کو بریڈ میں بھی ڈال لے، لیکن کیا ہوا جی اس کبوتر کی وہ آنکھ نہیں بنی جس طرح کی بریڈر کبوتر کی آنکھ ہوتی ہے۔ اب یہ 2 گولڈن کبوتروں میں سے بنا ہے، لیکن ابھی اس کی آنکھ آپ دیکھیں، سادی سی آنکھ ہے جی، لال ڈورے کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ ابھی یہ کبوتر ہے پوائنٹس میں یہ بالکل پورا ہے جی، اس کا بھی میں نے گول کیا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ آگے اکتوبر کی تیاری دینی ہے، تو میں نے کچھ کبوتر گول کر دیے۔ تو یہ کبوتر جو ہے نا جی ابھی یہ 2 بجے تک جو ہے نا جیٹھ میں 2 بجے 2:15 بجے تک جیٹھ میں گیا ہے، ٹھیک ہے، پھڑک میں، مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص خوراک میں نہیں، جینون ٹائمنگ اس نے دی ہے۔ ابھی یہی کبوتر اگر مجھے جینون پھڑک کے اندر جو ہے نا اس سادی آنکھ کے اندر، ابھی میں ایک چیز کلیئر کرنے والا ہوں اسی بات میں، کہ جب یہی کبوتر مجھے اسی سادی آنکھ میں شام کی پرواز دینے لگ جاتا، کہ یہی کبوتر میں اس کو جیٹھ میں اڑاتا، ٹھیک ہے، گرم موسم میں اڑاتا، کیونکہ کبوتر کا ٹیسٹ جو ہے وہ گرم ہے موسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبوتر اگر مجھے 4 بجے کے بعد کی پروازیں دیتا، 5 بجے کی یا 5:15 اس طرح دانے پہ آتے ہیں جی دیسی کبوتر، اس طرح سادی آنکھ کے آتے ہیں کبوتر شام تک، ٹھیک ہے، پروازی آنکھ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا اگر آپ کے پاس کبوتر ہے، یہ اب 2 بجے تک 2:15 بجے تک یہ گیا ہے، ٹھیک ہے، آگے میں نے اسے تھوڑا بہت جو ہے نا خوراک وغیرہ سے یا جس طرح بھی ہے نا آگے لے جاؤں گا، باقی موسم ہلکا ہوتا ہے کبوتر تھوڑا سا اچھا پرفارم کر جاتا ہے، باقی دن ہوتا ہے جی بازی کا۔ خیر پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ کبوتر اگر 5 بجے کے بعد آتا تو میں اس کا بریڈ میں ڈالنے کا سوچتا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ تب مجھے پتہ چلتا کہ میں نے یہ اڑایا ہے، ٹھیک ہے، ابھی مجھے پتہ ہے کہ یہ کبوتر 2-2:30 تک ہے، آنکھ بھی اس کی سادی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آنکھ کا کبوتر اگر آپ کسی کے اچھے سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں بریڈ میں ڈلا ہوا، تو یقیناً اس کبوتر نے جو ہے نا رزلٹ دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کبوتر بریڈنگ میں ڈلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنکھ بریڈنگ کے لیے نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ اور کبوتر آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو کلیئر ہوگا۔ باقی یہ کبوتر کسی چیز میں کم نہیں ہے جی، اس کی سٹینڈنگ سے لے کے جو ہے نا اس کے ہر چیز جو ہے اس کبوتر کی پوری ہے، اور یہ 2:15 تک یہ اڑا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، مطلب اس نے گرمی کے اندر اس نے پرواز دی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی اس پریفر نہیں کر رہا کیونکہ اس کی آنکھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے، اور اس کا میں نے رزلٹ لیا ہوا ہے، یہ 2 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی دیتا اس آنکھ سادی آنکھ میں تو میں سوچتا بریڈ میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب نئے دوست جو ہیں ان کے پاس ایسا کبوتر آتا ہے جس کو وہ، کیونکہ نارملی استاد یہی بتا رہے ہوتے ہیں ہڈی جوڑ پر یہ چیزیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے، پوائنٹس جو ہوتے ہیں کبوتر کے، اب اس کے وہ سارے پوائنٹس پورے ہیں۔ نئے بندے کے پاس جائے، وہ جب اس کے پر بھی دیکھے گا، جب اس کی ساری چیزیں دیکھے گا تو وہ اس کو بریڈ میں ڈال لے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بریڈ میں آگے وہ رزلٹ نہیں دے گا جی۔ بریڈ میں سادی آنکھ کا وہ کبوتر رزلٹ دے گا جو شام تک کی خود پرواز دے کے آیا ہوا ہوگا، مطلب جس نے اوپر ہی آسمان میں شام دیکھی ہوئی ہے، مطلب 6 بجے تک یا 5 بجے تک 4 بجے تک وہ اڑا ہوا ہے، ایسے کبوتر سادی آنکھ کے آپ بریڈ میں ڈال سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں کہ بریڈر آنکھ کون سی ہوتی ہے۔ جی دوستو، یہ اب آنکھ دیکھیں آپ، یہ اب آنکھ آپ کو کہیں پہ بھی نظر آتی ہے، اس عمر کا ایجڈ کبوتر ہو یا اس آنکھ کا کبوتر ہو، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں پوائنٹس پھر آپ نے دیکھنے ہیں، تو آپ یہ ٹاپے سے ڈائریکٹ لا کے بھی اس میں لگا دیں گے، بریڈنگ میں کرائیں گے تو یہ رزلٹ دے دے گا۔ اس چیز کو سمجھیں کہ اس کی آنکھ میں وہ کوالٹی ہے جی، یہ اپنی نسل کے قریب ہے۔ بیسیکلی جو وہ دوسرا کبوتر تھا وہ میں نے صاف کیا ہوا تھا اس کی آنکھ، تاکہ جو ہے میں اس سے اڑا سکوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ کبوتر ہیں جس کے آگے دوسرے کبوتر لگ کے تو آگے ہم پرواز کے بچے بنواتے ہیں، یا اسے ہم اگر ریگولر بریڈ میں ڈالیں تو یہ خود بھی جو ہے نا اپنی اس کی بریڈ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی سی اس کے ساتھ کی مادی لگے تو یہ اپنی بریڈ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کو ہم جب آگے کراس دیں گے تو یہ آگے کراس میں بچے بھی بڑے اچھے اڑائے گا، ٹھیک ہے۔ بچوں کی آنکھ ہم نے سادی کرنی ہے تو ہم صاف آنکھ کی، شفاف آنکھ کی مادی اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس نے آنکھ جو ہے وہ صاف کر لینی ہے۔ ابھی ویڈیو میں ایکچولی اس کی آنکھ کے وہ زراعت نہیں آ رہے، لیکن اس کی آنکھ کے اندر بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے زراعت ہیں، ٹھیک۔ اب اس کی آنکھ ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا باڈی سٹرکچر، اس کا جو کلرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کبوتر کے بیسیکلی جو ہے نا باڈی سٹرکچر کیا ہے۔ اب یہ ایجڈ کبوتر ہے، یہ مطلب ایجڈ کبوتر ہے، اور اس کے دیکھیں، یہ دیکھیں کرو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اچھا۔ اس کے بعد ہم نے جب پوائنٹس دیکھے، پوائنٹس بھی ہمیں پورے لگے تو ہم نے اس کبوتر کو جو ہے نا بریڈ میں ڈال لیا۔ اب یہ کبوتر میں نے پکڑا تھا رات کو اندھیرے میں ہی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر مجھے کہیں ٹاپے پہ نظر آ جاتا یا کہیں سے میں خریدنے جاتا، یہ مجھے سامنے نظر آ جاتا، یہ میں خرید لیتا کبوتر، کیونکہ اس میں ساری کوالٹیز جو ہے نا بریڈر کوالٹیز ہیں۔ باقی چیز میرے ہاتھ میں آپ کو جتنا میں دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیں پر، یہ دم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایجڈ کبوتر ہے لیکن اس نے اپنا ویٹ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اور پراپر جو ہے اس کا سارے سائن، اب اس کی آنکھ کے ہلکے اور اس کے ناک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر کا کیا حساب ہے، یہ دیکھیں۔ تو اب میں ایک اور کوئی کبوتر لا کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو اس سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جی دوستو، یہ میرے ہاتھ میں ایک اور نر ہے جی، اس کی آنکھ تھوڑی سی کلیئر نہیں ہو رہی۔ جی دوستو، یہ اب رامپوری نر ہے جی، رامپوری جو پیور بریڈ میں آتے ہیں، اس کا میرے پاس بہت شاندار رزلٹ رہا ہے جی۔ پھر یہ میں نے دوست کو دے دیا تھا، ابھی دوبارہ آیا ہے، ابھی میں نے دوبارہ اس کو پیر اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمر رسید کبوتر ہے، کافی ایجڈ کبوتر ہے، لیکن اس کا جو میرے پاس رزلٹ آیا ہے نا جی، ماشاءاللہ آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا۔ اس کے میں نے 2 پیر بنا لیے تھے، بڑے اچھے زبردست قسم کے بنے تھے، انہوں نے خود بھی بڑی پرواز دی تھی اور آگے بچے بھی اڑا رہے تھے، اور پھر اچانک سے نظر ایسی لگی کہ اس پوری بریڈ میں سے یہ ایک اکیلا نر رہ گیا، باقی جو ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے۔ پھر یہ دوست لے گیا تھا، ابھی دوبارہ واپس آیا میرے پاس، تو یہ اس کی آنکھ ہے۔ ابھی ایکچولی رات کا ٹائم ہے، اس طرح کی آنکھ آ نہیں رہی، لیکن آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ زراعت اس کی آنکھ میں، اور رامپوری کی جو پیور اپنی آنکھ ہوتی ہے یہ سیم اسی کلر میں، اور اس کا میں آپ کو پر کندہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ بریڈر کبوتر ہے جی، جی دوستو، یہ اب بریڈر کبوتر ہے، یہ آپ اس کا پر دیکھیں۔ یہ میں نے پرچیز کیا تھا جی، ایک جگہ پہ گیا تھا بریڈنگ کے لیے، مجھے کبوتر کچھ چاہیے تھے تو میں نے یہ ادھر گیا، مجھے پسند آ گیا، اور اس نے بہت شاندار رزلٹ دیا۔ یہ دیکھیں پروں میں وائبریشن دیکھیں، بڑا شاندار قسم کا جی کبوتر۔ ابھی اس کو ہم اڑائیں تو یہ اڑے گا نہیں کیونکہ اس کی ایج کافی ہوگی ہے،
اور یہ باقی جب ہم نے اس کی آنکھ سے لے کے پوائنٹس دیکھے تو اب یہ دیکھیں جامنو پنجے ہیں جی اس کے، کلیئر ہو جا، یہ دیکھیں جی، یہ استاد کہتے ہیں جی جامنو پنجے، یہ پنجے ہوتے ہیں جی۔ باقی یہ کبوتر ہے ابھی کریز پہ پڑا ہوا ہے، رنگ چینج کر رہا ہے، تو باقی یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے بریڈ میں ڈالیں گے۔ اب یہ بریڈر کبوتر ہیں، ابھی میں آپ کو تھوڑا چھوٹی عمر کا دکھاتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے بریڈر کبوتر کیسے ہوتے ہیں جی۔ دوستو یہ اب اس کی آنکھ دیکھیں جی، یہ اب تازہ جو ہے اس نے دست صاف کیے ہیں جی، دستہ صاف ہوا ہے یہ، اور اس کی آنکھ دیکھیں، ابھی تو رات کا ٹائم ہے لیکن اس کی آنکھ میں ابھی سے جو آپ زراعت دیکھ رہے ہیں وہ بھی پورے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کیمرے کے بغیر دیکھیں تو ہمیں واضح جو ہے زراعت، ٹھیک ہے، کالے نور کے ساتھ جو اس کے وائٹ زمین ہے وہ پوری زمین ہے، ٹھیک ہے، اور شائننگ میں پوری آنکھ برائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور پراپر جو ہے اپنے بلڈ پہ جا رہا ہے کہ یہ جوڑا جس سے میں نے یہ بچے لائے تھے وہ بریڈر بچے بنا رہا ہے جوڑا، تو اس کے آگے جتنے بھی بہن بھائی بنتے ہیں اس کے ساتھ کے، ان کا آگے بڑے اچھے رزلٹ ہیں جی۔ تو یہ بچے لائے تھے میں نے، 2 مادی میں سے ضائع ہوگی جو پٹھی تھی، اور یہ نر بچہ ہے جی، اس کو آگے انشاءاللہ اسی باری بریڈ میں ڈالیں گے۔ تو اس کے میں پر دکھا دیتا ہوں، سائز دیکھ لیں اس کا جی۔ دوستو یہ آپ اس کا سائز دیکھیں کہ یہ اس کا سائز ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ 10 صاف ہوا بچہ ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اڑایا نہیں ہے، اس کو صرف بریڈ کے لیے روکا ہوا ہے، یہ بھی پر اس طرح سے کھول نہیں رہا، یہ دیکھیں وسیع کندے کے اندر ہے، بہترین قسم کا، ٹھیک ہے، پروں میں اس کے وائبریشن بھی بہت ہے، یہ پلس پوائنٹ میں ہوتا ہے جی، وائبریشن نہ بھی ہو پھر بھی بڑے اچھے اچھے پرندے ہوتے ہیں، تو لیکن جن میں ہوتی ہے تو وہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری۔ ابھی اس کے پروں کا ردم، اس کی آنکھ کی وہ کوالٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گولڈن کبوتر ہے تو پیور یہ اپنے نسل کے اوپر جا رہا ہے۔ اس نے جب سال ایک اور گزرنا ہے تو اس نے آنکھ کے اندر مزید زراعت بھی بنا لینے، اور اس نے جو ہے نا رنگ روپ بھی تھوڑا سا مزید پکا کر لینا، اور یہ مطلب بریڈ میں 100% کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو جی دوستو یہ پٹھی دکھاتا ہوں جی، آپ کو کافی چیزیں آپ کو اور کلیئر ہوں گی۔ ابھی یہ جی ٹیڈی پٹھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی اس کی میں آخری کلیوں میں 2 ایک گرائی ہوئی ہے، مطلب 7ویں کلی کی پٹھی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے دوسرے پار سے روک لی تھی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ایک دفعہ ہی نکالا ہے، پھر میں نے اسے نکالا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے یہ پٹھی نظر آئی ہے اور اس کوالٹی میں نظر آئی ہے کہ اپنے جو یہ رنگ روپ میں اور آنکھ میں ہر چیز میں جو ہے نا یہ پیورٹی کی طرف ہے، تو میں نے اس کو پھر آگے بریڈ میں نہیں ڈالا، اڑائی میں نہیں ڈالا کہ یہ ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر جاتا ہے پرندہ تو اس میں موسم کا بڑا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات اوپر طوفان آ جاتا ہے، پرندہ لمبا نکل جاتا ہے، تو ایسے پرندے جب ضائع ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا جی، اس لیے کچھ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ روک لیا کریں۔ ابھی آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی 7ویں کلی کی پٹھی ہے، اور اس کی آنکھ میں بالکل جو ہے نا کلیئرٹی بھی ہے، آخری ڈورا بھی دیکھیں کتنا ڈارک ہے، تو یہ پٹھے ہوتے ہیں جی بریڈ کے لیے۔ اس طرح کی کوالٹی کا جب آپ کے پاس پٹھا ہو کہیں سے آئے تو اس کو آپ روک لیں، ٹھیک ہے۔ اڑانے کا مطلب اڑانے کے لیے اور بہت پرندے ہوتے ہیں، اڑا کے ضائع کرنے سے بہتر ہے اگر اس کوالٹی کا بچہ آ جائے تو آپ اس کو، اور پٹھی ہو تو آپ اس کا رسک نہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مادیاں بہت کم ہوتی ہیں اچھی، تو یہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا اس کے میں پر دکھاتا ہوں، ایکچولی میں نے اس کو گول ہی کر دیا تھا، تو یہ اس کے پر ہیں جی، دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اب اس کی میں نے پرواز نہیں لی لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بریڈر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سافٹنس، اس کا جو ہے نا سٹینڈنگ پوزیشن سے لے کے پراپر یہ ٹیڈی جو ہے نا فیمیل ہے، اور انشاءاللہ بہت شاندار قسم کا یہ رزلٹ بھی دے گی، مجھے پوری امید ہے اس سے۔ تو یہ ہوتا ہے جی کہ آپ پہلے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو بریڈ میں ڈالتے ہیں یا اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر یہ نر ہوتا تو میں اس کو اڑا بھی لیتا، کیونکہ نر عموماً اچھے بھی مل جاتے ہیں، لیکن مادیاں اگر آپ ایسے ہی کوالٹی کی اڑائیں تو آپ کے پاس بیک اپ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ بیسیکلی آنکھ پہ میں نے اس لیے فوکس کیا ہے کیونکہ آنکھ سے کبوتر کی نسل کا پتہ چلتا ہے، اور بریڈ میں جب آپ نے ڈالنا ہے تو پراپر جو اس کبوتر کی نسل کی جو آنکھ ہے آپ نے اس حساب سے جو ہے نا کبوتر سلیکٹ کرنا ہے،
ٹھیک ہے، ہر کبوتر بریڈ میں کام نہیں کرتا، کبوتر وہی کام کرتا ہے جو اپنی نسل کے قریب ہو، جس کے اندر خون ہوتا ہے اپنی نسل کے قریب، وہ پوائنٹس میں بھی پورا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا رزلٹ میں بھی پورا ہوگا پرندہ۔ اور کوشش یہی کیجیے گا کہ جس طرح کے میں نے آپ کو پرندے دکھائے ہیں اس طرح کے پرندے آپ کو کہیں نظر آئیں۔ سادی آنکھ کے کبوتر آپ بریڈنگ میں کم ڈالیں، کوشش یہی کریں کہ جو دیسی اور سادے کبوتر ہیں ان کا رزلٹ لیں۔ ایکسٹرا آرڈنری کبوتر کو آپ استعمال کریں، باقی نارمل کبوتر آپ نہ استعمال کریں بریڈنگ میں، ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی نسلیں مل جاتی ہیں، زراعت میں آنکھیں مل جاتی ہیں، بڑی اچھی جو ہے نا پیورٹی کی طرف، کیونکہ جو پروازی کبوتر ہوتے ہیں ان کی آنکھ ہمیں صاف کرنی پڑتی ہے، پھر جو ہے پرواز میں کبوتر اپنا رزلٹ دیتا ہے۔ اب اس فیمیل کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک آخری چیز، پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ جی دوستو، اس مادی کو اگر میں اس نر کے ساتھ لگاتا ہوں، اس کی آنکھ کا میں کلوز اپ آپ کو دکھا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بھی دکھا چکا ہوں۔ جب یہ دونوں کا میں پیئر کرتا ہوں تو ان کے بچے آگے صاف آنکھ کے اور پرواز میں جو ہے نا بے شمار آئیں گے، مطلب وہ ان کی بڑی سیٹسفیکٹری قسم کی پرواز ہوگی کہ آپ مطمئن ہوں گے۔ ہر کبوتر مور نہیں لگواتا، لیکن کافی کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا شوق پورا کرتے ہیں، تو یہ شوق پورا کرنے والا جوڑا ہے جی۔ اور سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے پرواز کے لیے میں اگر اس کے ساتھ یہ لگاؤں گا تو ان کے بچے پرواز بھی دیں گے، سیان بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے اس کو بریڈنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو میں اس کے ساتھ ٹیڈی کبوتر ہی لگاؤں گا، اور اچھی کوالٹی کا پیورٹی کے قریب میں کبوتر لگاؤں گا، تاکہ جو بچے آئیں وہ مجھے پیور ٹیڈی کے قریب ملے، کیونکہ کبوتروں میں کراسز ہوتے ہیں، تو کچھ کبوتر آپ کے جو ہے نا وہ استعمال میں آتے ہیں، کچھ آپ پرواز میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ٹیڈی اگر اس کے ساتھ لگے گا تو اس میں سے بریڈر کبوتر نکلیں گے، یہ لگے گا تو پروازی کبوتر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کی لینتھ کافی ہو رہی ہے تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی۔ آپ کو کافی چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، تو باقی کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔